فلم انڈسٹری میں آئے 1 ہی سال ہے ہمارا. وہ ایس ٹی زیدی صاحب کے آگے اسسٹنٹ ہوئے, میں سلیمان صاحب کا. تو پیرل فلمیں بن رہی تھی ایس ٹی زیدی صاحب کی اور سلیمان صاحب کی. تو ہم اسسٹنٹ پڑھے, شام میں بیٹھ کے ڈسکشن کرتے تھے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, فلانا کریں گے. اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے اندر ایکٹر کوئی چھپا ہوا ہے. ہم تو ڈائریکشن کے حوالے سے تو ہماری جو سمت تھی وہ ایک ہی تھی میری, خاص طور پہ کہ ایک ہی ٹریک کے ڈائریکٹر بننا. اور اس کے اندر بہت شوق تھا. پھر اس نے ایک فلم بھی بنائی رمضانہ کے نام سے. جی ہاں, سرائے کی فلمیں. ہاں, تو میں سوچتا تھا یار یہ دیکھو یہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے, ہم پیچھے نہ رہ جائیں کہیں. تو ایسا ہوتا, ایسی فیلنگز آتی تھی, رشک آتا تھا. لیکن بس پھر راہیں جدا ہو گئی. روٹی روزی جو ہے نا انسان کو اپنے ٹریک سے ہٹا دیتی ہے. شادی اس کی جلدی ہو گئی اور پھر یہ ٹی وی کی طرف چلا گیا. میں فلم میں ہی رہا, اس کو ٹی وی پہ کامیابیاں ملی اور ہمیں فلم میں مل گئی. بہرحال آج راہیں جدا ہو گئی, اب وہ کہیں اور چلا گیا ہے, ہم یہیں ہیں. بہت بڑا لاس ہے. بہت بڑا بندہ تھا, بہت بڑا ایکٹر تھا وہ, اور انسان بہت اچھا تھا, سب کو جوڑ کے رکھتا تھا. اور ہمارا تو ایک خاص ایک گروپ تھا, ہم 4 دوستوں کا, خالد بٹ, میں, رشید علی اور ظفر. تو یہ چنڈال چوکڑی کے نام سے ہی مشہور ہوا تھا, جو ہماری بھابھی نے نام رکھا تھا. چنڈال چوکڑی ہمیں کہتی تھی. ہم بہت گھومتے پھرتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. تو اس میں خاص طور پہ ہمیں تو بہت ہی مس کریں گے بٹ صاحب کو. ان کا جو ایک انیشیٹو لینا, کہیں چل پڑنا کہ یار فلاں شہر چلتے ہیں سیر کرنے, فلاں چلتے ہیں, سیر و تفریح ہم بہت کرتے تھے. اس حوالے سے بھی تھا. اور لیکن وہ اتنا ذمہ دار بندہ تھا کہ اب یہ جو لاسٹ سیریل کیا ہے خئی, جو آن ایئر اب ہوا ہے, اس میں وہ بیماری میں بھی جا کے اور ریکارڈنگ کمپلیٹ کرائی ہے انہوں نے. یعنی بڑا ان کے کریڈٹ پہ کام ہے. ٹی وی میں, تھیٹر میں, فیملی کو انہوں نے بہت مضبوط کیا. ہمیشہ انہوں نے بڑی رہنمائی فرمائی ہمارے, کیونکہ میں تو جونیئر تھا, بہت چھوٹا تھا, تو میں تقریباً ان کے ہاتھوں میں آیا ہوں. تو ان کی کمی سدا محسوس ہوگی. باقی اگلی منزلیں اللہ پاک ان کے لیے بہت آسان فرمائے. اللہ کے بہت پیارے اور بڑے ہمدرد انسان تھے. اور آرٹسٹ تو جیسے تھے پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ وہ کتنے اچھے آرٹسٹ تھے. آرٹسٹ ہونا کوئی بڑی بات نہیں, اچھا انسان ہونا بڑی اچھی بات ہے. وہ ایک گریٹ انسان تھے. اللہ پاک انہیں کر جنت نصیب کرے. شکریہ. ان کے کام کے بارے میں آپ کا کوئی پسندیدہ ایسا جو آپ ان کو کریکٹر بہت زیادہ آپ کو پسند ہے؟ بھئی وہ جو بھی کرتے تھے ماشاءاللہ کمال کرتے تھے. ان کے کون سے کریکٹر پہ بات کریں, وہ فلم انہوں نے کی, ٹی وی انہوں نے کیا, تھیٹر انہوں نے کیا, تو جو بھی کیا ماشاءاللہ بہت اچھا کیا. ملتان میں پہلی بار ریڈیو کے حوالے سے میں وہاں کسی ان کے ایک اسپیشل ان کا سیگمنٹ تب گیا تھا. تو میری پہلی ملاقات خالد سے وہاں, اور پھر یہ لمحہ موجود تک, یہ جو اس وقت ہم کھڑے ہیں, اس کے ہاسپٹل سے وہاں سے اس کو جب گھر کی چھٹی مل گئی, تب تک زندگی میں بڑی ایک بہت کام کیا ہم نے, ریڈیو پہ, اسٹیج پر, ٹیلی ویژن پر, فلم میں. اور ہمارے کچھ 4-5 ہم آرٹسٹ تھے جن کی سب ایک ٹیم تھے, اور لوگ ہم کو ایک چنڈال چوکڑی کہا کرتے تھے, اور اس کا کیئر ٹیکر یہ خالد ہوا کرتا تھا. ہمارے گھروں کے زندگی سے ریلیٹڈ جو کام ہے, خالد یار یہ ہے, تو وہ سارے کے سارے اس قدر کمپلیٹ فیزیبلٹی میں وہ ہمارا سارے کو, ہمارا بڑا تھا, وہ ہمارا بڑا تھا. اس کی کمی تو رہے گی ہمارے دلوں میں. چلا گیا وہ, لیکن جو آیا ہے اسے الٹیمیٹلی ایک دن جانا ہے. ہم بھی کل کو چلے جائیں گے, لیکن اس کی کمی رہے گی. میں نے زندگی میں اللہ جانتا ہے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں, بزرگ دیکھے ہیں, بڑے بڑے عظیم لوگ دیکھے ہیں, لیکن ایسا میں نے بندہ نہیں دیکھا جو ایک جو سچے لوگ تھے ان کو غصہ زیادہ آتا ہے. تو ان کو غصہ آتا تھا, تو ہم لوگ منافق ٹائپ کے لوگ ہیں میرے جیسے, ہم لوگوں چیزوں کو غصہ پی جاتے ہیں تو وہ بول دیتے تھے.
تو میرے پاس ان کا یہی تھا راز کہ جب وہ بات کرتے تھے میں کہتا تھا آپ بٹ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. تو پھر میں نے دیر کے بعد کہنا ویسے میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ بات ایسے نہیں ہے, تو پھر غور کر کے کہہ دیتے ہاں رانا تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں. بڑے پیار کرنے والے, جس کے ساتھ چل پڑے. وہ یہ نہیں تھا کہ دل سے, وہ باتوں سے نہیں ملتے تھے, وہ دل سے ملتے تھے. سچی بات ہے. تھینک یو. جی کاشف محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. خالد بٹ صاحب کے لیے میرے تو میں کل سے رات سے یہی کہہ رہا ہوں کہ میں زندگی میں دوسری بار یتیم ہوا ہوں. پہلے جب میرے والد صاحب گئے اور اب خالد بٹ صاحب, انہوں نے مجھے ہمیشہ اپنی اولاد کی طرح رکھا, اور اپنے بچوں سے جب بھی ذکر کرتے تھے تو ان کو یہی کہتے تھے کہ میرا نام نہیں لیتے تھے کہ تم لوگوں کا بڑا بھائی. آج اس نفسا نفسی کے دور میں جہاں کوئی کسی کو پوچھتا نہیں, آپ دیکھیں کتنے لوگ اس کی محبت میں آئے ہیں. یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ ایک نیک روح تھی اور ایک بڑا انسان تھا, اور میں کلیم کرتا ہوں کہ میں اسی کی اولاد ہوں, اور انشاءاللہ اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ جب تک زندہ ہیں ہم صدقہ جاریہ اس کے لیے بنیں, اور ایک ایسے کام کریں کہ جس سے ثابت ہو کہ اس نے ہماری تربیت بہت اچھے کی ہے. بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کو صبر جمیل عطا کرے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے, اس کے بعد کسی اور سے ملتے ہیں. جی السلام علیکم بابو صاحب. وعلیکم السلام. جیسا کہ یہاں پہ ہر بندہ ہی دکھی ہے خالد بٹ صاحب کے رخصت ہو جانے کی وجہ سے, تو آپ اپنا کوئی ایکسپیرینس, کوئی بات بتائیے. میں نے بٹ صاحب کے ساتھ بہت کم کام کیا ہے, کوئی 1-2 ٹی وی ڈراماز میں ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. بڑا اچھا انہوں نے گائیڈ کیا, چھوٹے جیسے بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں, تو بڑے اچھے انسان تھے. میری دعائیں اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں گھر دے اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بٹ صاحب کے بارے میں, ان کے چونکہ آپ نے بہت کام کیا ان کے ساتھ, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا خلا پیدا ہوئی؟ خلا کیا, ایک سمپل سی بات ہے جو اللہ پاک کی طرف سے کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. آج اس کی باری ہے, کل ہماری ہوگی, پرسوں کسی اور کی ہوگی. یہ وقت مقرر ہے جس وقت اس نے جانا ہے. لیکن ہم لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ یار یہ جو شخص چلا گیا اس کا خلا پر نہیں ہو سکتا, اور خالد بٹ کا تو ویسے بھی پر نہیں ہو سکتا. ہی واز اے گریٹ آرٹسٹ, بہت اچھا انسان. اور میں اپنے حوالے سے, کیونکہ میرے ساتھ ایز این ایکٹر لڑائیاں ہی رہتی تھیں ان کی. لڑائیوں سے مراد یہ نہیں کہ کوئی ہاتھا پائی ہے, وہ ایز این ایکٹر لڑائی رہتی تھی کہ انجنا کار تو میں کہنا ہونا تھا بٹ صاحب انجنا کرو. لیکن بس اس کا وقت تھا, اللہ تعالیٰ نے بلا لیا. بس کل کو ہمارا وقت آئے گا, ہمیں بھی جانا ہے. ہمیں بس دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب آرٹسٹوں کو, ہم سب لوگوں کو, ساری دنیا کو عزت سے لے کے جائے. جیسے خالد بٹ صاحب بڑی عزت سے گئے ہیں, بڑی عزت کمائی انہوں نے, فلم میں, ٹی وی میں, ریڈیو میں, تھیٹر میں بہت زیادہ نام کمایا. ان کے جو بھائی تھے زاہد سلیم, میرے فیورٹ آرٹسٹوں میں وہ تھا بندہ, اس کا آڈیو بڑا اچھا تھا. میں ان کو کہا کرتا تھا کہ بٹ صاحب تاڈے نال اچھا ایکٹر ہوئے تو میرے نال لڑتے ہوندے سن. ایسے کرتے کیوں, میں سینئر ہے. میں کہ جی سینئر ہوتا یہ مطلب نہیں کہ تسی چنگے ہیں, لیکن وہ پیار محبت بس اسی طرح ہی ہے نا کہ جو آئی ہے روح دنیا میں اس نے واپس جانا ہے. بے شک. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اپنے حبیب کے صدقے میں اللہ پاک ان کو کروٹ جنت دے, اور ان کی اگلی جتنی منزلیں ہیں ان کو آسان کرے. آمین. اور ان کی تو فعل ہماری بھی منزلیں آسان. الہی آمین. جی آپ دیکھتے ہیں اور بھی کافی دوست کھڑے ہیں, کافی فنکار, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی فی بھائی, کیسے ہیں آپ؟ میں اللہ کا شکر ٹھیک. اچھا بھائی نا, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے خالد صاحب رضا الہی سے اللہ کے پاس چلے گئے, تو آپ نے بھی بہت کام کیا ہے بٹ صاحب کے ساتھ. تو ان کی شخصیت کے بارے میں, ان کے بارے میں اپنا ایکسپیرینس جو کوئی آپ کے ساتھ وہ کچھ شیئر کریں گے؟ میں جب نیا اس فیلڈ میں آیا تو بڑی سہایتا کرتے تھے, بتاتے تھے, ٹیکنیکس بتاتے تھے. حالانکہ میں ڈپلومہ کر کے آیا تھا, تو جو اسٹریٹ تھیٹر میں کرتا تھا اس میں مجھے ٹپس دیا کرتے تھے. تو ان دنوں میرا نام تو کوئی بھی نہیں تھا, تو میرے سر میں رسولی ہو گئی. میں نے اس کو آپریشن کروایا, تو شوبز میں سے صرف بٹ صاحب اور اشرف خان صاحب میرے گھر آ گئے. میں رو پڑا کہ یار میرے تو اوقات ہی کوئی نہیں, اتنے بڑے آرٹسٹ آ گئے. تو جب میں چھوڑنے گیا گاڑی تک, تو ڈبہ ہوا کرتا تھا ان کے پاس, کیری ڈبہ. تو میں کہا بٹ صاحب تسی مینوں کیوں پوچھنا ہے,
ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। اللہ تو آج یہ جو لوگ میرا نہیں خیال ہے بہت سارے وہ چہرے دیکھ رہا ہوں جو بہت مصروف ہوتے ہیں نہیں آتے، لیکن جس طرح سے لوگ آئے ہیں اور اتنا بڑا آدمی جو مطلب جس طرح میرا خاندان ہے اس کے بڑے ہیں، شوبز بھی میرا خاندان ہے، اس کے بڑے اس کا باپ تھا کوی خان، یہ آپ سمجھیں ہمارا چاچا تھا شوبز کا، اور ہر ایک کی مدد کرتے تھے. کیا بات. اور اگر بٹ صاحب کو کوئی شخص سمجھ لیتا تھا تو پھر وہ ان کے اس غصے کو بھی سمجھ لیتا تھا جس کے پیچھے محبت چھپی ہوتی تھی. بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے جی. آپ نے ایفی بھائی جو کہ دانشور ہیں، شاعر ہیں، آرٹسٹ ہیں، اور ان کا بھی جو زندگی کے پل گزرے بٹ صاحب کے ساتھ وہ انہوں نے بیان کیے، اور بھی دوستوں سے ملتے ہیں. جی السلام علیکم. فاروق بٹ صاحب، آپ کا بھی بہت ساتھ رہا ہے خالد بٹ صاحب سے، تو ان کے بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. بٹ صاحب بڑے ہی پیارے آدمی تھے، خوش خوراک، خوش اخلاق، اور زندگی کو جتنا خوبصورت انہوں نے گزارا ہے دنیا میں بڑے کم لوگوں کو ایسا ملتا ہے. تو بس اب ان کی یاد رہے گی ہمیشہ ہمارے دلوں کے اندر. آپ نے ایز شخصیت، پرسنالٹی کیسا پایا بٹ صاحب کو؟ بہت خوبصورت پرسنالٹی، بڑی بلنٹ شخصیت تھی. اور میں تو جب سے سنا ہوں میں تو اتنا دکھی ہوا ہوں کہ بس کچھ نہ پوچھو. لگتا ہی نہیں ہے کہ بٹ صاحب کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے. ویسے تو ساری دنیا کے ساتھ، ہر بندے کے ساتھ ہی ہونا، لیکن کچھ لوگوں کا یقین نہیں آتا. مزاج ان کا بڑا خوش اخلاق، جگت بازی، ہر بات پہ مزہ. غلط کاموں پہ لڑ بھی پڑتے تھے. بالکل ایسا. آپ کے ساتھ کچھ ہوا کبھی، آپ کو ڈانٹا ہوا؟ نہیں، میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا، لیکن میرا بڑا پیار کا رشتہ تھا، بلکہ گھر میں بھی آنا جانا تھا ہر طرح سے. جی بہت شکریہ. یہ تھے فاروق بٹ صاحب، ایکٹر، سنگر اور پروڈیوسر. ہم اور بھی دوست کھڑے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. خالد صاحب، جیسا کہ بٹ صاحب آج دنیا سے چلے گئے، اور آپ کا بھی بہت ان کا ساتھ رہا، بہت کام کیا آپ نے بھی، تو ان کے بارے میں کچھ کہیے. بس سر، سب سے بڑی بات ہے حکم ربی ہے، تکلیف دہ بڑی بات ہے. اتنی اسٹرگل کر کے آج ایک مقام بنا تھا ان کا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بات بنائی تھی. بس زندگی نے وفا نہیں کی اور وہ اپنی باری سے چل پڑے. ہم سب لوگوں کو جانا ہے، لیکن دکھ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہے. ہم لوگوں کا بڑا ساتھ ہے ان کے ساتھ. میں نے 80 میں ان کے ساتھ پہلا ڈرامہ کیا تھا. ابھی الحمرا وغیرہ نہیں بنے تھے. شیطان، منور سعید صاحب ٹائٹل رول تھے، جمیل بسمل صاحب ڈائریکٹر تھے، اور ساتھ یہ تھے، اور میں شیبہ جی تھی، حامد رانا صاحب تھا، میں تھا سارے. تو اس کے بعد پھر فلمز میں انہوں نے ہمارے ساتھ بہت کام کیا، ڈراموں میں بھی کام کیا. اب جب سنا اچانک تو بڑا تکلیف ہوئی، دل کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی. یہی نہیں، اوپر نیچے بہت سارے ہمارے آرٹسٹ چلے گئے. انڈسٹری تو خالی ہوتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، پروردگار بس ان کی اگلی منزلیں جو ہیں وہ آسان کرے. ہم لوگ ان کے لیے اب دعا گو ہیں. خالد بٹ صاحب کے ساتھ آپ کا کافی ٹائم گزرا ہے، کافی آپ نے کام کیا ہے، تو ان کے بارے میں کچھ الفاظ اگر آپ. خالد بٹ صاحب بنیادی طور پہ تو فلم انڈسٹری سے تھے، لیکن جب سے یہ آئے اور ہمارے پاس ہی آئے تھے تھیٹر اور ٹیلی ویژن پہ، وہ پھر سفر شروع ہوا ہے جو اب تو خیر چلے گئے ہیں. ان کے جانے تک یہ سفر جاری و ساری رہا ہے. اور جتنی محبتیں ہمیں آپس میں ملی ہیں ان سے، ہم نے ان سے، یہ بہت کم ہے، بہت کم ایسا ہوا ہے کہ اتنا پیار، اتنی محبتیں. یہ بہت ہی شفیق انسان، جتنے اچھے انسان تھے اس سے کہیں اچھے اداکار بھی تھے، اور جتنے اچھے اداکار تھے اس سے کہیں اچھے انسان تھے. ان میں ایک خوبی میں نے دیکھی، جس طرح ہوتا ہے نا محنت، لگن، یہ تو سب کرتے ہیں اس میں، لیکن واحد یہ شخص دیکھا ہے جو ایمانداری اور دیانتداری سے اداکاری کرتا تھا. یعنی ایمانداری اور دیانتداری سے اداکاری کرتے ہوئے میں نے بہت کم لوگ دیکھے ہیں. یہ سر فہرست تھے. یہ نہیں کہ میری محبت تھی، پیار محبت تو اپنی جگہ، لیکن کام بڑی دیانتداری سے کرتے تھے. اور اکثر ہم یہ کہا کرتے تھے، میں نے کہنا بٹ صاحب آپ کے ساتھ کام کرتے ہو تھوڑا میں ڈرتا ہوں یار، آپ تو بڑے باریک کام کرتے ہو، اور میں یہ تمہیں کہنے لگا تھا، تم نے مجھے کہہ دی. وہ تو اس طرح کا پیار، اس طرح ایک دوسرے کو آن کرتے تھے.
और वो सबको ही ऑन करते थे, सबसे मोहब्बत करते थे, सबसे प्यार करते थे। अल्लाह करी के रहमत करे, सब ने चले जाना है, लेकिन ये ऐसा दुख, ऐसा दर्द है जो दिलों में हमेशा रहेगा। दोस्तों का यही होता है, साथियों का यही होता है, जिनसे प्यार हो। अल्लाह उन्हें करी के रहमत करे, अल्लाह अगली मंजिलें आसान करे उनकी। 50 साल का साथ था मेरा, 45 जब वो एक्टर नहीं भी बने थे तब हमारा साथ था। हम दोनों फिल्म इंडस्ट्री में असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे। तब से भट्ट साहब ने फिर 78 में काम शुरू किया, PTV से ये आरिफ वकार का ड्रामा किया था इन्होंने पहला। तो मैं 64 से बच्चों के प्रोग्राम से लगा हुआ हूँ, तो वो हमारा साथ कोई कम से कम नहीं तो 50 साल का होगा। खुदा गरी के रहमत करे, नेक आदमी, जन्नती आदमी, या बहुत ही लोगों के साथ उन्होंने भलाइयाँ की, लोगों को पता भी नहीं चलने दिया और उनकी हेल्प की जा बहुत आला आदमी थे और बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। अभी लेटेस्ट जो ड्रामा अभी 3 किस्तें चली हैं कि 4 बैजा करा दी उन्होंने, लोग कह रहे हैं यार सिर्फ खालिद भट्ट नज़र आ रहा है उसमें। ये जो अभी चल रहा है गिलगत वाला, 3 किस्तें के 4 चली हैं। तो बस अल्लाह गरी के रहमत करे, जाना सब नहीं है बारी बारी, सबकी बारियां लगी हुई हैं, लेकिन ये है कि ऐसे लोग जो हेल्पफुल होते हैं, लोगों का ख्याल रखने वाले, वो याद रहते हैं मुद्दत में। यहाँ पर हमारे बहुत सीनियर ड्रामा प्रोड्यूसर ज़फ़र तनवीर साहब ब्रैडफोर्ड से तशरीफ़ लाए हैं, तो इनसे भी पूछते हैं ये भी भट्ट साहब के बारे में, क्योंकि बहुत पुराना एक दूसरे को जानते हैं, तो इनके बारे में पूछते हैं। जी ज़फ़र साहब। असल में बात ये है कि कल ही मुझे सुना रहे थे सुहेल अहमद साहब, कि ये मौसम कुछ ऐसा चला हुआ है कि फ़नकारों ने एक दूसरे के पीछे कतार बांधी हुई है और रुखसत हो रहे हैं। कहते हैं कि जवाद वसीम साहब ने मुझे फ़ोन किया, फ़लाँ फ़नकार फौत हो गए, तो उन्होंने कहा कि सुहेल वो भी चला गई, तुम बचे हैं या मैं बचे हैं। आप ये भी चले गए हैं। इन लोगों का शुमार उन लोगों में होता है जिन्होंने पाकिस्तान में थिएटर को बिल्ड करने में अपना लहू और पसीना दिया है। इन्होंने लोगों को बताया है कि अदाकारी किस तरह की जाती है, प्रोडक्शन किस तरह की जाती है और मेहनत क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको मेहनत का समर दिया। इनको समर सिर्फ इज़्ज़त और एहतराम में है। बेशक जो लोगों के दिलों में इनकी इज़्ज़त और एहतराम है, हुकूमत पाकिस्तान ने भी फ़ख्र के साथ इनकी छाती पे तमगाया हुस्न कारकर्दगी लगाया है। हमारी दुआएं हैं कि पाकिस्तान थिएटर को अगर ज़िंदा रखना है तो मालिक इस किस्म के अदाकार पैदा करता रहे ताकि ये सिलसिला चलता रहे।